کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر کیسے پوری دنیا کی گھڑیاں ایک ساتھ ٹک ٹک کرتی ہیں؟ مطلب یہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسے آئیڈیا کی کہانی ہے جس نے وقت کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی شروعات ہوئی تھی ایک چھوٹی ہوئی ٹرین سے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں ہر شہر، ہر قصبے کا اپنا الگ وقت ہو؟ مطلب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو آپ کو اپنی گھڑی بدلنی پڑے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن 19ویں صدی میں یہی حقیقت تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا مطلب درجنوں بار اپنی گھڑی کو آگے پیچھے کرنا۔ ایک عجیب ہی افراتفری کا عالم تھا۔ تو مسئلہ بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تھا مقامی وقت جو ہر جگہ الگ تھا، یعنی مکمل افراتفری، اور دوسری طرف ایک نیا منظم خیال معیاری وقت کا۔ یہ ایک ایسی کشمکش تھی، ایک ایسی ضرورت تھی جسے پورا کیے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ وقت کا انتشار اصل میں تھا کیا۔ اس دور میں چلتے ہیں جب وقت کا کوئی ایک معیار تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو 1870 کی دہائی میں ہر شہر کا وقت سورج کے حساب سے چلتا تھا۔ مطلب جب کسی شہر میں سورج سر پر ہوتا تو دوپہر کے 12 بج جاتے، سیدھا حساب۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ریل کا سفر کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ ہر اسٹیشن پر ایک نیا وقت، ہر سفر ایک ایسی پہیلی بن جاتا تھا جس کو حل کرنا پڑتا تھا، اور ٹرین چھوٹ جانا وہ تو جیسے روز کی بات تھی۔ اور اسی افراتفری، اسی الجھن کے بیچ میں ہماری کہانی کا ہیرو سامنے آتا ہے۔ ان کا نام تھا سینڈفورڈ فلیمنگ، اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ پوری دنیا کا وقت بدل دیا۔ تو ہوا یہ کہ 1876 میں سینڈفورڈ فلیمنگ، جو کہ ایک کینیڈین انجینئر تھے، آئرلینڈ میں تھے، اور ان کی ٹرین چھوٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم ٹیبل پر وقت ٹھیک سے نہیں لکھا تھا، اور مقامی وقت کا حساب کتاب بہت ہی پیچیدہ تھا۔ بس اسی ایک چھوٹی سی بات پر جو انہیں غصہ اور مایوسی ہوئی، اسی نے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ تو فلیمنگ نے اس پورے مسئلے کا حل کیا نکالا؟ ان کا آئیڈیا جتنا سادہ تھا اتنا ہی شاندار بھی تھا، ایک بہت ہی منطقی حل۔ فلیمنگ نے جو تجویز دی وہ ایک انقلاب سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ پوری دنیا کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے جنہیں ہم ٹائم زونز کہیں۔ ایک ایسا سسٹم جہاں سب کے لیے وقت کا ایک ہی معیار ہو، تاکہ سب ایک ہی صفحے پر ہوں۔ اور یہ آئیڈیا تھا کیا؟ بہت سادہ۔ انہوں نے کہا پوری دنیا کو 24 برابر حصوں یعنی ٹائم زونز میں بانٹ دو۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ہر گھنٹے کے لیے ایک زون۔ کتنا آسان ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک پکی سائنس بھی تھی۔ ہر زون 15 ڈگری طول بلد پر پھیلا ہوگا، جو کہ زمین کی گردش کے حساب سے بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ہوا میں بات نہیں تھی، بلکہ ایک صاف ستھرا ریاضیاتی حل تھا۔ اب کوئی بھی یہ سوچے گا کہ اتنے زبردست اور منطقی آئیڈیا کو تو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس خیال کی شدت مخالفت کی گئی، اور یہ مخالفت ہر طرف سے آ رہی تھی۔ کچھ مذہبی گروہوں نے کہا کہ یہ خدا کے وقت میں دخل اندازی ہے۔ کچھ شہروں اور قصبوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ کسی اور شہر کی گھڑی کے مطابق چلیں۔ اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ خود ریلوے کمپنیاں، جنہیں سسٹم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ بھی کسی ایک ماسٹر کلاک پر راضی نہیں ہو پا رہی تھیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اتنی مخالفت تھی تو یہ نظام آخر نافذ ہوا کیسے؟ چلیں اب کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ کی طرف چلتے ہیں، وہ دن جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں یہ سفر کتنا تیز تھا۔ 1876 میں فلیمنگ کی ٹرین چھوٹی اور یہ خیال پیدا ہوا، اور صرف چند سال بعد 1883 میں ریلوے نے یہ نیا معیاری وقت اپنا لیا، اور پھر اگلے ہی سال 1884 میں اسے باقاعدہ طور پر ایک عالمی نظام بنا دیا گیا۔ مطلب ایک شخص کی مایوسی صرف 8 سال کے اندر ایک عالمی حقیقت بن گئی۔ اچھا، تو 18 نومبر 1883 کو 2 دوپہروں کا دن منایا گیا۔ اس دن ہوا یہ کہ پورے شمالی امریکہ میں دوپہر کے وقت گھڑیوں کو یا تو روک دیا گیا یا پھر آگے کر دیا گیا، تاکہ وہ نئے ٹائم زونز کے ساتھ مل جائیں۔ ایک لمحے کے لیے تو ہر طرف تھوڑی گڑبڑ ہوئی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ تو اس پرانے تاریخی واقعے کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ بھئی اس کی میراث تو آج بھی ہمارے چاروں طرف ہے۔ ہم اسی کی بنائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ذرا سوچیں۔ پوری دنیا کی لاجسٹکس، بین الاقوامی ہوائی سفر، یہاں تک کہ انٹرنیٹ اور مالیاتی مارکیٹیں، یہ سب کچھ فلیمنگ کے اسی سسٹم پر چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا اندیکھا جال ہے جس پر ہماری 21ویں صدی کی پوری تہذیب کھڑی ہے۔
یہ وہ دھاگا ہے جو ہم سب کو وقت کے ایک پیمانے میں باندھے ہوئے ہے۔ مشہور فلسفی مارکس اوریلیس نے کہا تھا، وقت گزرتے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے اور اس کی لہر بہت تیز ہے۔ فلیمنگ کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اپنی سوچ اور ذہانت سے اس تیز بہتے دریا کا رخ بھی موڑ سکتا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا سکتا ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو۔